بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہود کے ایک ربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں دجال سے مل چکا ہوں اور اس سے میٹنگز کر رہا ہوں۔ آج ہم اس کے دعوے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی شخص ابھی تک دجال سے ملا ہے؟ کسی نے ملاقات کی ہے؟ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ZH ٹیلی ویژن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر ہے، جسے سیدنا عامر بن شراحیل شعبی سے روایت ہے۔ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے اسے روایت کیا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے ان سے بلا واسطہ سنی ہو۔ تو وہ فرمانے لگی، میں تمہیں بتلاتی ہوں۔ ایک دن میں نے پکارنے والے کی آواز سنی، اور وہ پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا۔ وہ پکار رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بولے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے اور ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم الداری ایک نصرانی تھا، آیا اور اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے۔ بس ان سے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں کھیلتی رہیں۔ پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ بس وہ جہاز سے پلوار یعنی چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا، اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر ہم دوڑتے ہوئے یعنی جلدی دیر میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جگڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جگڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے، لیکن جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا۔ پھر 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی۔ پھر ہم اس جزیرے میں آ لگے اور چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ بس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔
ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا اے کمبخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ بس ہم تیری طرف دوڑتے ہوئے آئے اور ہم اس سے ڈرے کہیں بھوت پریت نہ ہو۔ پھر اس مرد نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ وہ پھلتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو ان قریب وہ نہ پھلے گا۔ اس نے کہا مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے کہا تو اس دریا کا کون سا ساحل پوچھتا ہے؟ وہ بولا کہ اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں خبر دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینے میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابعدار ہو، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور البتہ وہ زمانہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، بس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ بڑھ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اچھی لگی جو اس چیز کے موافق ہوئی جو میں نے تم لوگوں سے دجال، مدینہ اور مکہ کے حال سے فرما دیا تھا۔ خبردار ہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی ہے۔